ناظرین آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان سے اپوزیشن کو ختم کیا جا رہا ہے یا پھر اپوزیشن اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے۔ یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ شاید ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کی نااہلی کے بعد اب قومی اسمبلی اور سینٹ اپوزیشن لیڈرز کو بھی نااہل کر دیے جانے کا امکان پیدا ہو چکا ہے۔ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ آمریت کے سخت سے سخت دور کے اندر بھی اپوزیشن کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ سیاسی اختلاف، اپوزیشن جماعتیں اور عوامی جلسے جلوس کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہے، مگر آج کے پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو دیکھ کر یہ سوال شدت سے سر اٹھاتا ہے کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ آج اپوزیشن کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت ملتی ہے، نہ ہی انہیں کوئی اے پی سی ٹھیک سے کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ اپوزیشن اتحاد کی 2 روزہ اے پی سی میں یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ پاکستان میں اپوزیشن کو کارنر ہی نہیں بلکہ اسے ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ آخر یہ جمہوریت کی کون سی شکل ہے؟ کیا ان حالات میں واقعی پی ٹی آئی کو اسمبلیوں سے استعفے دینے پر غور کرنا چاہیے یا پھر یہ ایک اور سیاسی غلطی ہو سکتی ہے؟ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات سازگار ہیں کہ اپوزیشن کوئی احتجاجی تحریک چلا سکے؟ آج اتحاد نے جو مطالبات اٹھائے ہیں وہ کتنے جائز ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ اپنے معزز مہمان کا تعارف کرا دیتی ہوں، سینئر تجزیہ کار زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر آپ کے جب بھی ہم کالم پڑھتے ہیں اس میں آپ کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے، پاکستان کی جو ایک سیاست ہے اس کی گہرائی کو ماپنے کا اندازہ ہوتا ہے، آپ کی گفتگو نہایت گہرائی میں ہوتی ہے۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ جو موجودہ سیاسی ماحول ہے پاکستان کا، کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری آئندہ مستقبل کی سیاست ہے اس کو وہ کس طرح سے نگل رہا ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت جو ہے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں جس طرح سے سزائیں ہوئی ہیں تو اس کا تو مقصد صاف ہے کہ اپوزیشن کو پارلیمنٹ کے اندر سے ختم کر دیا جائے بالکل۔ اور اس سے پہلے بھی اور ساری کوششیں ہوتی گئیں جس میں 10 سال آپ کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جس کو سزائیں ہوئی ہیں کسی کیس میں وہاں پہ وہ موجود بھی نہیں تھا اور شہر میں موجود نہیں تھا۔ تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ اس کا پورا مقصد ایک ہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو بالکل کارنر پہ لگا دیا جائے۔ اور میں خیال یہ کہ ان کو شاید جو اس وقت جو حکمران ہمارے ہیں ان کو اس کو شاید لگتا یہ ہے کہ وہ اس وقت ایسی صورتحال میں مضبوط سچویشن میں کہ اس کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی پہلے بھی ہم نے صورتحال پاکستان کی تاریخ میں دیکھی تھی کہ اگر اس قسم کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حکومت کمزور ہے، اور جب جس قسم کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو وہ کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپوزیشن کو ختم کر دیا پارلیمنٹ میں تو اس کے نتائج خود بہت خراب ہوں گے۔ یہ صرف آج نہیں ہے، آج تو ٹھیک ہے، آپ نے اگر ایک اس طرح کا کر کے آپ سمجھیں گے کہ آپ کا اقتدار مضبوط ہو گیا ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ملک اور جمہوریت کو جو نقصان ہوگا اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی بقا جو ہے وہ جمہوریت میں، اور اگر یہ صورتحال رہتی ہے کہ آپ نے پھر اپوزیشن کو بھی بالکل کارنرز میں لگا دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے جو حالات پیدا ہوں گے وہ بہت ہی سنگین ہوں گے، لیکن لوگوں کا پھر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ ابھی لوگوں کا اعتماد ہے کہ وہ کہ اپنے ووٹوں کے ذریعے تبدیلی لا سکتے ہیں، یا جو ہے ان کی ووٹوں کی کوئی ایک ویلیو ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں میں جب مایوسی ہوگی تو اس کا انجام ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ ابھی ٹھیک ہے، لگتا تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت کارنر پہ لگی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے جو ہیں گرفتار جتنے بھی اب سرکردہ رہنما ہیں وہ تو اب جیلوں میں ہوں گے، لیکن ایک یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عوام میں جو بھی ایک پاکستان میں خاص خصوصیت بھی ہے کہ جو عوام جو ہیں وہ کبھی بھی اس قسم کے جو اقدامات ہیں، ظالمانہ اقدامات غیر جمہوری ہے، اس کی تائید نہیں کرتے۔ لیکن قطع کلامی کے موافی زاہد صاحب، یہ کارنر تو ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ خود کو اس ماحول میں اس پورے سیاست کے اندر ریلیونٹ تو کیے رکھی ہے۔ اب جیسے ایک تحریک کی اناؤنسمنٹ 5 اگست کی ڈیڈ لائن اور اس تاریخ کو اسے پیک پر پہنچانا ہے اس تحریک کو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ تحریک ہے یہ مطلوبہ نتائج حاصل کر پائے گی، یا آپ کے خیال میں اس تحریک کے اعلان نے پاکستان تحریک انصاف بشمول عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کا ایک بڑا پہاڑ کھڑا کر دیا؟ دیکھیں ایک تو بات صاف ہے کہ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ 5 تاریخ کا اعلان ہوتا ہے پروٹیسٹ کا، اور اس کے فوراً اس سے پہلے جو ہے
آپ کو یہ تمام لوگوں کو سزائیں مل جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی لیڈرشپ ہے وہ آپ نے اس کو پابند سلاسل ہو جائیں گے. یہ بات مطلب صحیح یہ ہو سکتی ہے کہ جو لوگ اس طرح سے باہر نہیں نکل پائیں گے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے جو اس طرح سے آسان نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی پوری قیادت جیلوں میں بند ہے اور پھر لوگ خود بخود سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، وہ صورتحال شاید نہیں بن کے آئے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں نے آپ کو قبول کر لیا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ یہ کہنا کہ 5 تاریخ کو لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور ہر کچھ تبدیل کر دیں گے، وہ ممکن نہیں ہوگا، یقینی طور پہ ممکن نہیں ہوگا. آسان نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لایا جائے. دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ پاکستان کی اپنی جو سیاست کی خصوصیت ہے کہ ایک لحاظ سے جو فیڈریشن ہے تو ہر صوبوں کے اپنے اپنے ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ وہ سب اکٹھا ہو جائیں گے اور پھر سب ایک کوئی ملک کے اندر جو ہے تبدیلی آئی، وہ نہیں ممکن ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے ایک حالات اور زیادہ کشیدہ ہوتے چلے جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے لیے ابھی مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ جب آپ اس قسم کے اقدامات اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام وہ راستے بند کر دیتے ہیں جس میں لوگوں کی سے ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ طاقت کے زور پہ یہ کر سکتے ہیں کہ چند 1 سال 2 سال حکومت کر لیں گے، لیکن ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ 1990s میں جو ہے جو پیپلز پارٹی، 80s میں 90s میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد دوبارہ تو اقتدار میں آئی وہ پارٹی، اس کو ختم تو نہیں کر پائے تھے. یہ سر آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی ماضی کے حوالے سے. 70 کی دہائی کو، 80 کی دہائی کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب اس سیاست کے ان چیپٹرز کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ آج کی طرح وہاں پر بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان ٹکراؤ رہا اور شدید نوعیت کا رہا، لیکن اس کے درمیان کچھ ایسے سمجھدار دور اندیش کچھ چہرے تھے جنہوں نے دونوں فریقین کو ٹیبل پر بٹھایا، معاملات کو کچھ نہ کچھ حل کرنے کی کوشش کی. لیکن آج کے موجودہ سسٹم میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ثالثی والا یا دور اندیشی والا کوئی اس وقت سیاسی چہرہ پاکستان میں باقی رہ ہی نہیں گیا جو اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو ایک ساتھ بٹھا کے معاملات کو حل کرنے کی طرف لے جائے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں یہاں پہ یہی بات ہوتی ہے کہ یہ مجھے تو کافی حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ یہ سیاسی جماعت جو کہ مسلم لیگ اس وقت ہے اقتدار میں، وہ خود بھی اپنے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا ہے. انہوں نے جو ہے کبھی بھی یہ سبق نہیں سیکھا ہے کہ کتنی دفعہ ان کی حکومتیں میں ختم کی گئی ہے غیر جمہوری طریقے سے، اور پھر وہی کام کر رہے ہیں جو کہ جمہوریت کو نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ ہماری وہی بات آتی ہے کہ تاریخ سے سبق کوئی بھی نہیں سیکھتا ہے. میں لیکن ایک اور بات بتاتا ہوں، جتنا بھی ظلم ہوگا، میں تو دیکھیں جب ابھی حالیہ تاریخ میں دیکھ لیں، 2017 میں جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا اور ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے، یہ جو سبوں کو اندازہ تھا کہ بھئی کہ وہ سیاست ان کی ختم ہو گئی ہے، اور ان کے مختلف جو لوگ تھے وہ بھی جیلوں میں تھے، بند پڑے ہوئے تھے. لیکن کیا ہوا؟ 2 سال 3 سال بعد جو ہے حالات یکسر طور پہ تبدیل ہو گئے.